اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بھی ٹینشن، مصیبت، غم، پریشانی، نقصان، بیماری اور آزمائش پر یہ پڑھیں: اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِی خیرا منہا، جس کا ترجمہ ہے یقیناً ہم اللہ کی ملکیت ہے اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے صدمے میں اجر دے اور مجھے بدلے میں اس سے زیادہ بہترین عطا کر۔ یہ دعا پڑھنے سے نقصان، مصیبت اور ٹینشن پر آپ کو فوری صبر بھی آ جائے گا اور اجر بھی دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس نبوی دعا کے بہت سے ثمرات اور تجربات مشاہدہ میں آئے ہیں، جیسا کہ اس دعا کی بدولت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاوند نصیب ہوئے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ میرے نبی کا پیارا ابو ذر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو دنیا پر سب سے سچا انسان ہونے کا خطاب دیا، اور غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے لشکر کے ساتھ غزوہ کے لیے راستے میں تھے تو انہیں معلوم نہیں ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری قافلے میں شامل نہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک نے اس غزوہ میں بغیر کسی شرعی عذر کے شامل نہ ہونے والوں کے لیے بہت سخت وعید کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سخت احکامات جاری کیے کہ تمام صحابہ اس کارواں میں ضرور شامل ہو۔ اب ایسے میں حضرت ابو ذر غفاری کی غیر موجودگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے چینی کا باعث تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار صحابہ سے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں دریافت کرتے رہے۔ اتنے میں ایک شخص دور صحرا میں چلتا ہوا نظر آیا تو نبی پاک نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو ذر کے پہنچنے کا اتنی بے چینی سے انتظار تھا۔ حضرت ابو ذر کا تعلق ان صحابہ میں ہوتا تھا جو مالی طور پر نہایت غریب رہے لیکن ایمان کی طاقت میں بہت مضبوط تھے۔ حضرت ابو ذر کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ تکالیف بھی برداشت کی۔ خیر، ذرا اس واقعے کو آگے دیکھیے گا اور محسوس کیجیے گا۔ جب حضرت ابو ذر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی پاک کے تشویش کے عالم میں پیچھے رہ جانے کی وجہ پوچھی تو حضرت ابو ذر نے فرمایا، جب میں اپنے اونٹ کا رخ تبوک کی طرف کرتا تو وہ چلنے سے انکار کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اے اللہ کے نبی، میں نے بہت کوشش کی لیکن جب دیکھا کہ اونٹ نہیں چل پا رہا تو میں نے اپنا سامان اپنی کمر پر لاد دیا اور آپ کا حکم تھا تو میں پیدل ہی چل پڑا۔ تو سوچئے ذرا، گرم صحرا میں اتنا لمبا سفر، سامان کو اپنی کمر پر لاد کے نبی پاک کا رخ انور دنیا سے موڑ لینے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری جب دوسرے صحابہ کو اچھا مال و زر اور آسائش کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے تو کہتے، اگرچہ حلال طریقے سے پیسہ کما کر خرچ کرنے، اچھے کپڑے پہننے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے،
میں کوئی شرعی ممانعت نہیں، لیکن نبی کے صحابہ کے لیے بہتر ہے کہ وہ قناعت پسندی کرے۔ وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اس طرح کی تبلیغ کا کام کرتے رہے، جس سے اکثر اوقات ان کی باتیں سخت معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری اس کو شرعی طور پر برا نہیں بلکہ اخلاقی اور سماجی طور پر برا سمجھتے تھے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کو دوسرے مسلمانوں کے لیے مثال سمجھتے تھے، جیسے آج کے علماء دوسرے مسلمانوں کے لیے مثال ہیں۔ اسی لیے انہیں قناعت کی تلقین کرتے ہیں۔ یقیناً اس وقت مسلم تاریخ کا مثالی معاشرہ قائم تھا، لیکن پھر بھی حضرت ابو ذر غفاری اگر ایسے مسئلے کو جو کہ شرعی طور پر بھی جائز ہیں اور معاشرتی طور پر اٹھاتے تھے، تو آج ہم اپنے معاشرے کی برائیوں کو سامنے لانے والوں کو یا اس پر بات کرنے والوں کو برا بھلا کہہ کے چپ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ دین سے محبت اور عمل کی وجہ سے اگر تنقید اور مذاق سننا پڑتا تو خوش ہو جائیے، آپ ابو ذر کے ساتھ ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی تجربہ ہے تو کمنٹ میں شیئر کیجیے۔ دین کی بات آگے پہنچانا ایک مستقل عبادت ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیجیے، اور ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے وہ دیکھ لیجیے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزا۔